بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت متعین کیا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب وہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اندر ہر ایک انسان کا، بلکہ ہر ایک قوم کا، امت کا ایک وقت متعین ہے. جو وقت متعین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اندر، اس وقت سے نہ آگے عذاب آ سکتا ہے نہ پیچھے عذاب آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ظالم لوگ ہیں، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ان کا ایک وقت اللہ کے علم کے اندر متعین. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک متعین وقت ہے، وقت اجل جس کو کہا جاتا ہے. یہ کون سا ہے، یہ کب ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس. دنیا کے اندر ظلم کو دیکھتے ہوئے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کب ہوگا. آج جو ہے اسرائیل کا وقت ہے، وہ اپنے ظلم کے عروج کے اوپر ایک اس کا وقت اللہ نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے اسے. فَمَنْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو ڈھیل دیا کرتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کتنا، کہاں تک، اور یہ ظلم کب رکے گا، کب بنو گا. ہم جب فوٹوز اور ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بے تحاشا آنسو نکل جاتے ہیں. ایسا ظلم، ایسی بربریت ہو رہی ہے. تو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کا وقت کب آئے گا. تو اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کا ایک وقت ہم نے متعین کیا ہے. اس کا علم ہمارے پاس. اور جب وہ وقت آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ میعاد، وقت اجل جب آ جائے گا تو اب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اب ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، بلکہ جو متعینہ وقت ہے اللہ کے علم کے اندر، اس وقت کے اوپر ان کی پکڑ کر لی جائے گی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے قوموں کی پکڑ کی، بادشاہوں کی، ظالموں کی پکڑ کی. فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ان سب کے نام سنے کہ نہیں؟ ان سب کے قصے بھی ہم نے سنے. کتنے بڑے ظالم تھے. فرعون کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 20 جگہ پر اس کو ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے. کیسا ظالم بادشاہ جو آج تک نہیں گزرا، ایسا ظلم کیا کرتا تھا. زندہ بچوں کو ذبح کر دینا، یہ کس کا کلیجہ کام کرے. زندہ بچوں کو، آج ہم فلسطین کے معصوم بچوں کو دیکھتے جو شہید ہو کر ان کے لاشیں پڑے تو ہماری نظریں اور ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن وہ خود، اس کی سپاہی خود اپنے ہاتھوں سے ایک دن کا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس کو ذبح کر دیتے تھے.
کہ ایسا بڑا ظالم، لیکن اللہ نے اس کو مہلت دی، ڈھیل دی. جب اللہ کی حجت قائم ہو گئی، جب اللہ کی حجت قائم ہو گئی، جب حضرت موسیٰ دعوت دینے کے لیے پہنچے، اس نے دعوت کو ٹھکرا دیا. ابھی حجت قائم ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے ایسی پکڑ کی، اس کی ایسی پکڑ کی کہ پھر بھاگنے کا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملا اس کو. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی. وہاں کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی اللہ کے عذاب کے سامنے. جاپان کے اندر سونامی آیا کہ دنیا کا فرسٹ نمبر کا کنٹری ٹیکنالوجی کے اندر جاپان دنیا کے اندر فرسٹ نمبر کے اوپر ہے، پہلے نمبر کے اوپر ٹیکنالوجی کے اندر. لیکن جب سونامی آیا، ساری ٹیکنالوجی کو اللہ نے سیکنڈوں کے اندر تباہ کر دیا. سیکنڈوں کے اندر ساری ٹیکنالوجی کو، ایسی ٹیکنالوجی ان کے بعد کہ 5 منٹ پہلے زلزلہ آنے کا ہو تو 5 منٹ پہلے ان کو پتا چل جائے کہ زلزلہ آنے والا. 5 منٹ پہلے، کتنے منٹ زلزلہ آتا تو پتا چلتا ہے، لیکن ان کے پاس ایسی مشینری زمین کے اندر انہوں نے فٹ کیے کہ زلزلہ آنے کے 5 منٹ پہلے کو پتا چل جاتا کہ ابھی زلزلہ آنے والا. اتنے ٹیکنالوجی کا مالک. لیکن جب اللہ کا امر آیا، جب اللہ کا عذاب آیا، ساری ٹیکنالوجی پانی کے اندر بہ رہی تھی. ساری ٹیکنالوجی کہاں بہ رہی تھی؟ پانی کے اندر. اسی طریقے سے جب اللہ نے فرعون کو پکڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لشکر سمیت، ساز و سامان کے ساتھ، وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے جتنے بھی ساتھی دار تھے، اس کا جو پورا لشکر تھا، جب بالکل عین سمندر کے بیچ کے اندر پہنچا، پورے لشکر کو اللہ نے ڈبو دی. پورے لشکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ بیچ سمندر کے اندر ڈبو دی. اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا. وہاں بچنے کا، بھاگنے کا، بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. ہر چیز کا، ہر قوم کا، ہر امت کا ایک وقت اللہ نے متعین کر رکھا ہے. وہ وقت آئے گا، اس وقت انشاءاللہ اسرائیل بھی تباہ ہوگا. وہ وقت آئے گا، وہ اللہ کے علم کے اندر ہے. اس مدت کے اندر، اس اجل کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی تباہ کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر فرقے کے لیے، ہر امت کے لیے وقت طے کر رکھا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ اجل آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی پیچھے سرک سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے سرک سکتے ہیں. بالکل متعین وقت کے اوپر وہ عذاب آ جائے گا. یا بنی آدم اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ یقصون علیکم آیاتی. اے آدم کی اولاد، اب اس کے اندر مذکر مؤنث سب آ گئے. آدم کی اولاد کے اندر یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، سب کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، چاہے وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب سے کہا جا رہا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، جب آئے تمہارے پاس، تمہارے اندر سے کوئی رسول منکم، جب آئے تمہارے پاس، تمہارے اندر سے، تمہیں میں سے کوئی رسول، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتوں کو بیان کرے، فمن اتقا، بس جو شخص ڈرا، واصلح، اور سدھار لیا اپنے آپ کو، فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ایسے لوگ آخرت میں غمگین ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول تمہارے پاس کوئی نشانی یا کوئی نشانی یا آیات یا کوئی معجزہ لے کر آ جائے، اور تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو. تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو، اس کی باتوں کو مانو، اپنے آپ کی اصلاح کرو. فمن اتقى واصلح، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ڈرا، یعنی نبی کی بات کو جس نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا اور اپنے آپ کو سدھار لیا، اس نے اپنے آپ کو اس نے سدھار لیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور آخرت کے اندر ایسے لوگ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی نجات اور کامیابی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ رسولوں کی باتوں کو ماننے کے اندر. جو رسول اللہ نے بھیجے دنیا کے اندر، انبیاء، رسول، پیغمبر، نبی، ان کی باتوں کو ماننے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی چھپا کر رکھی. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو
جھٹلایا واستكبروا عنها اور اس سے تکبر سے پیش آئے اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم والے کیسے لوگ ہیں جہنم والے ہم فیہا خالدون اور لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی جن لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا نبیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور تکبر سے کام لیا کیسے کام لیا واستكبروا عنها اللہ کی آیتوں کو جب ان کے سامنے پڑھا جائے سنایا جائے تو یہ لوگ جو تکبر کرتے تھے عقل پیدا کرتے تھے اپنے اندر کہ بھئی ہم اس کو ماننے والے ہیں نہیں ہم اس کو ماننے والے ہیں نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب النار تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم اور فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کو باندھے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ تراشے اور کذب بآیاتی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب یہ لوگ ہیں کہ ان کے نصیب کا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دے دیا ان کے نصیب کا حصہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے قالوا اور وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ لوگ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے قالوا صلوا عنا وہ کہیں گے وہ تو گئے صلوا عنا وہ تو غائب ہو گئے یہاں سے وہ تو کیا ہو گئے چھوڑتے ہو گئے وشہدوا علی انفسہم اور اپنے خلاف خود گواہی دے دیں گے اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین کہ وہ کفر کرنے والے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے معبودان باطلہ کی تردید اور جو معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ان کی پوجا کرتے جو غیر اللہ کو اپنا خدا سمجھتے جو غیر اللہ کو اپنا خدا سمجھتے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب کہ جو ایسے لوگ جن کو مقدر کا ہم نے دے دیا ہے ان کے مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ تو ہم ان کو دیں گے لیکن اس کے بعد جب ان کے اوپر موت تاری ہوگی ان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں کہ اس سے بھی ہوتا ہے یہ بھی میرا معبود ہے یہ بھی میرا معبود ہے یہ جتنے بھی اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے شرک کرنے والے ایسے لوگ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے جب ان کے پاس کون آئے گا موت کے فرشتے آئیں گے اور موت کے فرشتے آ کر کہیں گے ان سے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہ آپ بتاؤ کہ جس کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے ان کو بلاؤ اب ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو کہیں نظر نہیں آ رہے یہ لوگ تو کہیں نظر نہیں آ رہے اس لیے کہ جب آدمی پھنستا ہے تو پیر سب پہلے غائب ہو جاتے ہیں چواٹی کے اندر موڑی جاتے ہیں تو پیر سب کہاں ہوتے پیر صاحب پیچھے سے ہاتھ مارتے شاباش بیٹا آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے اب پیچھے ہوتے ہی نہیں پیر صاحب پیچھے نظر نہیں آتے تو کہیں گے کہ آپ کہاں گئے جس کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود تھے جو جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کہاں گئے تو کہیں کہ صلو عنا کہ باری تعالیٰ وہ تو غائب ہو گئے یہاں سے وہ تو نظر نہیں آ رہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے کہاں چلے گئے وشہدوا علی انفسہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خود اپنی جو جانوں کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم کافر ہیں ہم نے کفر کیا ہم خود گواہ بنتے ہم خود اس بات کے گواہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے اس لیے دیکھیں گے کہ اب یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے پل صراط کے اوپر سے پار کروا دیں گے وہ تو کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے اور پھر صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھو کہ نہ پڑھو لیکن بس میرا دامن پکڑ لینا میں پل صراط کے اوپر سے پار کروا دوں گا وہ پیر صاحب بھی نظر نہیں آ رہے اور پیر صاحب بھی یہاں نظرانے پیسے وغیرہ لے کے چھو منتر ہو گئے اب پیر صاحب کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے پل صراط کے اوپر ایسے بھی سو گئے ہوتے دنیا کے اندر ایسے بھی
دنیا کے اندر سودے ہوتے کہ بھائی اتنے پیسے دے دو اتنے وقت کی نماز ہم پڑھ لیں گے تمہاری طرف سے. پھر صراط کا بھی سودا ہوتا ہے, جنتوں کے بھی سودے ہوتے, جنتوں کے بھی سودے ہوتے بیٹھے بیٹھے کہ بھائی جنت کے اندر بیٹا کتنے بیگھے زمین چاہیے بتاؤ, آگے اتنا پیسہ دے دو تمہارے مل جائے گا جنت کے اندر. جنت کے اندر ایک محل چاہیے, دو محل چاہیے, جتنا بھی چاہیے. زمین کے اوپر سودے ہو رہے, زمین کے اوپر اس کے سودے ہو رہے. وہاں پتا چلے گا اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی پیر صاحب جنت کا وعدہ کیا تھا اور بیگھے کا کہاں گئے, دیکھیں گے ڈھونڈتے کا پیر صاحب لٹکے لے ہوئے گے, پیر صاحب خود لٹکے لے ہوئے گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے موت کیا ہوتے ہیں کہ کہاں گئے, جس کو تم پکار دیتے اللہ کے علاوہ, کہیں کہ باری تعالیٰ وہ تو غائب ہو گئے. تو اب جب یہ غائب ہو گئے تو اب کیا کوئی راستہ ہی نہیں ان کے پاس بچنے کے لیے, اب کوئی راستہ ہی نہیں بچنے کے لیے. تو خود اقرار کر لیں گے, وہ خود کیا کر لیں گے, ایکسپٹ کر لیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا, ہم نے کفر کیا تھا, باری تعالیٰ جو تیرا فیصلہ ہے وہ منظور ہے. سیدھی بات ہے, اللہ دنیا کے اندر ڈرایا تھا, دھمکایا تھا, دنیا کے اندر سمجھایا گیا تھا, لیکن اس وقت تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں. آگے اللہ نے ایک اس سے بھی زبردست منظر کھینچا. آگے اللہ فرماتے ہیں قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. اللہ فرماتے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ, تم ادخلوا في النار, تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ, في أمم دوسری قوموں کے ساتھ, قد خلت من قبلكم من الجن والإنس, جو تم سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے گزری ہے. كلما دخلت أمة لعنت أختها, جب جب کوئی امت داخل ہوگی جہنم کے اندر وہ اپنے جیسی دوسری امت کے اوپر لعنت کرے گی. لعنت اختہا, جب جب کوئی امت جہنم کے اندر داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری امت کے اوپر, قوم کے اوپر لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا, یہاں تک کہ جب تمام کے تمام لوگ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. قالت اخراہم لأولاہم, قالت اخراہم لأولاہم, تو ان کے پچھلے ان کے اگلوں سے کہیں گے. اخراہم لأولاہم, ان کے پچھلے ان کے اگلوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا, اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہؤلاء اضلونا, ہماری تعالیٰ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ, ہماری تعالیٰ ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے. کیا اگر ان کو جہنم کے اندر دگنا عذاب دے. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, تو کہے گا فرشتہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, تم ان باتوں کو جانتے نہیں ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے, جہنم کا فیصلہ, عابد اور معبودین سارے کے سارے جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ اب ان کو سب کو جہنم میں ڈال دو. تو جو پرستش کرنے والے تھے معبودان باطلہ کی, معبودان باطلہ کی جو پرستش کرنے والے تھے, جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے تھے, جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے تھے, اب یہ باری تعالیٰ سے کہیں گے, جن کے تلوے چاٹ کر یہ لوگ فخر سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے بڑے, یہ جو کہیں گے وہی ہوگا, شریعت سنت کچھ بھی نہیں, اللہ کا حکم کچھ نہیں, اللہ کی نبی کا طریقہ کچھ نہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ کہیں گے وہی ہوگا. ایسے لوگوں کے بارے میں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب جہنم میں جائیں گے تو جو مریدین تھے, جو مریدین کون, جو مریدین تھے اور جو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے تھے, جو اپنے معبودوں کو سب کو سمجھتے تھے, وہ کہیں گے اپنے پیروں کے بارے میں. کس کے بارے میں کہیں گے؟ پیروں کے بارے میں کہیں گے, اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے کہ اب کیا کر اللہ ان کو عذابًا ضعفًا من النار, کہ اللہ ہم کو تو جو عذاب ہو رہا ہے وہ تو ہوگا ہی, لیکن ہم سے ڈبل ان کو عذاب دے. کیسا عذاب دے ان کو؟ ڈبل, دگنا عذاب دے. کیوں؟ کیونکہ اضلونا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ آنکھیں وہاں کھلے گی, آنکھیں کہاں کھلے گی؟ وہاں آنکھیں کھلے گی, لیکن وہاں آنکھیں کھولنے سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. وہاں تو وہ سب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, وہاں سب ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. جو عابد ہے وہ بھی گالی دے گا, جو معبود ہے وہ بھی گالی دے گا. عابد مطلب جو عبادت کرنے والا ہے, جو پرستش کرنے والا ہے,
معبودہ نے باطل آگے وہ بھی اپنے معبودوں کو گالیاں دے گی کہ باری تعالیٰ انہوں نے گمراہ کیا ہم تو ان کو ڈبل عذاب دے. تو معبودہ نے باطل کیا کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا, ہم نے وہ پھر جائے, ان کی زبانیں پھر جائے. کیا وہ جب عذاب کو دیکھیں گے, اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کے جلال کو دیکھیں گے تو یہ اپنی زبانوں سے مکر جائیں گے. ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو, ہم نے کہا تھا ایسا ہماری عبادت کرو. جس سے مایوس پانے کے اندر اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا منظر کھینچا ہے کہ انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے تو ہمارے بڑوں کی باتوں کو مانا, ہمارے سرداروں کی باتوں کو مانا, فاضلونا السبيل. اب انہوں نے جو ہے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا, ہم کیا کریں؟ انہوں نے ہمیں راستوں سے بھٹکا دیا. تو جب آپ کسی کے اوپر اعتماد کریں, کسی کو بڑا مانیں, تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کو جو سنت و شریعت کا پابند ہے کہ نہیں, وہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہے کہ نہیں, اس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے ہے کہ نہیں. پھر جا کے اس کو پیر مانو. ایسے ہی کسی کا پیالہ پی کے مرید مت بن جاؤ. ایسے ہی کسی کا پیالہ کو پیالہ پی لو کہ جہنم میں نہ پہنچا دے, کہ جہنم کا پیالہ نہ پینا پڑے. تمہیں پیالہ پینے سے پہلے دیکھی کرو کہ میرا جو پیر ہے اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہے کہ نہیں, اس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہے کہ نہیں, وہ سنت و شریعت کا پابند ہے کہ نہیں. وہ خود پابند نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے پابند بنائے گا؟ جس کے ہاتھ پر تم بیعت کر رہے ہو, جس کے اشاروں کے اوپر تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو, جس کو تم اپنا پیر سمجھتے ہو, بڑا سمجھتے ہو, تو اس سے پہلے اس کی تحقیق بھی کرو. کیا کرو؟ اس بات کی تحقیق کرو کہ میرا پیر صاحب بہت پہنچا ہوا, لیکن جب یہ جہنم میں نہ پہنچا دے, تمہیں اتنا زیادہ پہنچا ہوا نہ ہو کہ تمہیں جہنم میں پہنچ, کہتے ہیں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ماشاءاللہ. اب پہنچا ہوا نہیں ہے, جہنم میں پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ جہنم کے اندر پہنچا ہوا ہے. تمہیں بھی جہنم میں پہنچائے گا. اس لیے پہلے تحقیق کرو کہ ہمارا پیر یہ سنت و شریعت کا پابند ہے یا نہیں, یا پھر جو ہے بیٹھ کر کھانے پینے کا عادی ہے, یا بیٹھ کر کھانے پینے کا عادی ہے, ہدیے اور تحائف لینے کا عادی ہے, جو ہے مسلم کھانے پینے کی عادت پڑ گئی ہے. یہ پیر صاحب نہیں ہوتے, یہ ایسے پیر صاحب نہیں ہوتے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, ایسے لوگوں کی, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اللہ والوں کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو, ان کے پاس جاؤ, ان کی خدمتیں کرو, تو تمہیں اللہ اور اس کا رسول ملے گا. ورنہ ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر بہت سارے, ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر بے شمار ملیں گے آپ کو. قدم قدم کے اوپر آپ کو پیر صاحب ملیں گے, جس کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کی جو ہے روزے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ اس کی سورہ فاتحہ آپ سنو, پیر صاحب کو اس کو سورہ فاتحہ سے ہی پڑھنا نہیں آتی. وہ کیا تمہیں جو ہے جنت کے اندر لے جائے گا, وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. وہ تو پھر ایسا ہی ہوگا, تم ہی خود کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. اب کیا کریں ان کو؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. بہت بڑی لعنت کا ٹوپ ڈالیں گے لوگ, چھوٹی بڑی نہیں, لعنت کبیرہ, بہت بڑی لعنت کا ٹوپ ڈالیں گے لوگوں کے اندر. انہوں نے ہمیں گمراہ کیا, لیکن وہاں آنکھیں کھلے گی, لیکن وہاں کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں, وہاں آنکھیں کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی وقت ہے کہ ابھی اپنی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ تم کس کو فالو کر رہے ہو, کس کے پیچھے چل رہے ہو. آیا اس کی زندگی کے اندر اللہ کے اوامر ہے یا نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہے یا نہیں ہے. تو ایسے لوگ کہیں گے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون, تو ان سے ہر ایک سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک کو دگنا عذاب دیا جا رہا ہے, لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں, تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی باتوں پر عمل کرے. سبحان اللہ.